تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے چنینوں چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے ہمارا پاکستان تمہارے لیے اور دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے تمہارے سلامت رہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں اور کلیموں نے جی مسیح و صفی خلیل اور دی رسول و نبی غنی ہو علی ثنا کی زبان تمہارے عتیق و وسیع غنی ہو علی ثنا کی زبان تمہارے لیے ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکان میری نہایت واجب الاحترام محترم محتشم سامعین و حاضرین کرام تمام عاشقان رسول اور جناب اسٹیج کی زینت صدر انجمن تاجران چودھری محمد یامین صاحب حضرت علامہ مولانا اختر رضا رضوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا تنویر قادری صاحب اور جملہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم آزادی کی اس نعمت ملنے پر آج ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آزادی کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے اور یہ پاکستان صرف نام کا پاکستان نہیں ہے بلکہ یہ رسول اللہ کا پاکستان ہے اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو یہ جملہ بول دیجئے، یہ کس کا پاکستان ہے؟
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکستان ہے۔ اس پاکستان کی بنیاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں شامل ہیں۔ اس پاکستان کی بنیاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق شامل ہے۔ اس پاکستان کی بنیاد میں رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا شامل ہے، اور یہ پاکستان رسول اللہ کا پاکستان ہے۔ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ تاریخ ہمیں 90 سال پیچھے لے کے جاتی ہے۔ جب 1947 میں پاکستان وجود میں آیا تو 90 سال پیچھے جائیں، 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی۔ انگریز اس کو غدر کہتا ہے، لیکن یہ غدر نہیں ہے بلکہ یہ جنگ آزادی ہے۔ جب بہادر شاہ ظفر کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد 90 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے دوبارہ ایک اسلام کے لیے ملک حاصل کر لیا، جہاں پہ قرآن و سنت اور نبی کے عشق سے سرشار لوگوں نے اپنے ملک کی بنیاد رکھی اور اپنے اسلام کی بنیاد رکھی اور اپنے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اگر ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پھر ہمیں ایک اور تاریخ نظر آتی ہے، وہ ہے اندلس کی تاریخ، وہ ہے اسپین کی تاریخ۔ 712 میں اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر یہ 700 سال تک مسلمانوں کی یہ حکومت چلی، اور 1492 میں جا کر اس اسپین اور اس اندلس کی حکومت کا اختتام ہوا۔ اگر ہم اسپین اور اندلس کو دیکھیں تو یہ اسپین اندلس، اس کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد قائم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، وہ بھی شیخ ابن عربی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اندلسی تھے۔ اور شفا شریف کے لکھنے والے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اندلسی تھے۔ تاریخ ابن خلدون اٹھائیں، ابن خلدون وہ بھی اندلسی تھے۔ لیکن اس کے باوجود 500 سال کا عرصہ اب گزر چکا ہے، لیکن اندلس کے اندر دوبارہ اسلام کی حکومت نہیں آ سکی، مسلمانوں کی حکومت نہیں آ سکی۔ اور وہاں پر آج بھی جو انگریز ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ مسلمانوں کی اولاد تھے۔ وہاں پر اسلام کی حکومت نہیں آ سکی، حالانکہ وہاں پر بہت مدارس تھے، مساجد زیادہ تھی، اسلام کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی، اور وہاں پر 4 لاکھ کتب وہاں پر سرکاری ان کے کتب خانہ کے اندر موجود تھی۔ وہاں پر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی، مسلمانوں کی کوششوں کے باوجود بھی وہاں پر اسلامی حکومت قائم نہیں ہو سکی۔ وہ تاریخ غرناطہ یاد کریں، وہ غرناطہ کی مسجد یاد کریں، جس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر بڑے مشکل سے 2 رکعت نفل ادا کیے تھے۔ علامہ اقبال بھی اپنی ساری زندگی تاریخ غرناطہ پڑھ کے لکھ کے روتے رہے، اور آج تک امت مسلمہ کے سینوں کے اوپر یہ داغ ابھی بھی موجود ہے، اور سینوں کو چھل نہیں کرتا ہے جب ہم تاریخ غرناطہ پڑھتے ہیں اور سقوط غرناطہ کی تاریخ پڑھتے ہیں۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں، 5 صدیوں بعد بھی وہاں اندلس میں، وہاں اسپین میں دوبارہ اسلام کی حکومت نہیں آ سکی۔ اور وہاں پر تو بڑے بڑے علماء بھی تھے، یہاں تک پر تو بڑے بڑے علماء بھی نہیں تھے اور بڑے بڑے فلاسفہ بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود 1857 میں جب انگریز نے قبضہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 90 سال بعد پھر ایک اسلام کا قلعہ عطا کیا، اسلام کی مملکت عطا کی۔ یہ کوئی جنگ بھی نہیں لڑی گئی، بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا کیا ہے۔ یہ پھر کس کی وجہ سے تھا؟ یہ رسول اللہ کی عنایت کی وجہ سے تھا، یہ رسول اللہ کی محبتوں کی وجہ سے تھا، اور یہ رسول اللہ کے پیار کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی نظر عنایت تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مملکت پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ اس سے بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر میں یہاں پہ ایک اور دلیل دے دوں۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ استان یہ فارسی کا لفظ ہے، اور استان کہتے ہیں رہنے کی جگہ، شہر، بلد، اور عربی میں اس کو مدینہ کہتے ہیں۔ اور اگر
ہم پاک کا لفظ پاک کا ترجمہ کریں، ڈائریکٹ عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا معنی بنتا ہے طیب۔ تو اگر پورے پاکستان کو یہ نام بھی ایسا ہے، اگر اس پورے نام کو ڈائریکٹ عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کریں تو اس پاکستان کا مطلب عربی میں بنتا ہے مدینہ طیب۔ یہ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی محبتوں کی وجہ سے اس کو نام بھی آسمانی عطا فرمایا۔ اور یہ پاکستان کب وجود میں آیا؟ یہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے سرزمین پہ قدم رکھا تھا اور اس جادوگر کے سر پر اپنی پاپوش سے اس کے سر پر جوتے لگا کر اس کو درست کیا اور اس کو قدم میں لایا اور اس کی زبان سے جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعد میں اس کا نام شیخ ہندی سے مشہور ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا، اسی دن پاکستان کی بنیاد پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسا تحفے کے طور پہ عطا فرمایا، اور پاکستان کا نظریہ دو قومی نظریہ، اگر آپ پوچھیں کہ یہ دو قومی نظریہ کہاں سے آیا تو میں نے کہا یہ دو قومی نظریہ ہمیں قرآن سے سیکھا، ہمیں رسول اللہ کے فرمان سے سیکھا۔ جب مسلمان مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف رخ کیا، سفر کیا، اور پھر مسلمانوں نے مدینہ طیب کے اندر آ کر ریاست قائم کی، جنگ بدر لڑی گئی، جنگ احد لڑی گئی، جنگ خندق لڑی گئی، تو یہ تمام تر ایک ہی جگہ پر رہنے والے، ان کے آپس میں روابط بھی تھے، آپس میں تعلقات بھی تھے، بلکہ رشتہ داریاں تھی، کوئی باپ تھا، کوئی بیٹا تھا، کوئی بھائی تھا، آپس میں ٹکرا گئے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ بدر کی جنگ کے اندر صحابہ اپنے سامنے باتیں، کوئی ماموں کھڑا ہے، کوئی باپ کھڑا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے دو قومی نظریہ کی بنیاد کو اپنے سینوں سے لگایا۔ انہوں نے کہا نظریہ یہ نہیں کہ ہم مکہ میں رہتے تھے، ایک ہی جگہ پر ایک ہی مسکن میں رہتے تھے، نظریہ یہ نہیں کہ ہم ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں یا ایک ہی خون کے ہیں یا ایک ہی خاندان کے ہیں، تم ہو خدا کے منکر، ہم ہیں خدا کو ماننے والے، تم رسول خدا سے دور رہنے والے ہو، ہماری تو صبح و شام مصطفیٰ کے قدموں میں گزرتی ہے۔ ہمیں نہ نظریہ کوئی اور چاہیے، نہ ہمیں ملک کا نظریہ چاہیے، نہ ہمیں جغرافیائی نظریہ چاہیے، نہ ہمیں لسانی نظریہ چاہیے، ہمیں تو نظریہ ایک ہی چاہیے جو مصطفیٰ نے کہہ دیا، بس ہمیں وہی قبول ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، یہ دو قومی نظریہ نبی پاک علیہ السلام کے عشق کا اس وقت پاکستان کے اندر اجاگر ہوا جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس جے پال خنزیر کو خنجر ٹپا کر خنجر سے زخمی کر کے آر پار کر کے نبی کی عزت پر پہرا دیا، تب مسلمانوں کو پتا چلا کہ جس ملک کے اندر ہمارے آقا کی عزت محفوظ نہ ہو، ہمارے آقا کی ناموس محفوظ نہ ہو، اور انگریز کے قانون میں آزادی اظہار رائے تھا، جس کی وجہ سے اس خنزیر نے، اس خنزری نے کتاب لکھی تھی اور میرے آقا کی شان میں گستاخی کی۔ جب غازی علم الدین شہید کا جنازہ اٹھا تو اس وقت مسلمانوں کو سمجھ آیا کہ ہم کبھی ان ہندوؤں کے تابع رہ کر ہم کبھی پاکستان حاصل نہیں کر سکتے، ہم کبھی اسلامی ریاست قائم نہیں کر سکتے جہاں ہم ناموس رسالت کا تحفظ کر سکیں۔ غازی علم الدین شہید کے جنازے نے بتایا ہم مر جائیں گے لیکن مصطفیٰ کی ناموس پہ حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس جنازے نے پاکستان کی بنیاد رکھ دی، جس کے بارے میں علامہ اقبال کلندر لاہوری نے فرمایا اسی گلیں کرتے رہے درخانہ دا پتر بازی لے گئے۔ ہم باتیں کرتے رہے، ایسا گلے کرتے رہے، درخانہ دا پتر بازی لے گیا۔ یہ تھا نظریہ جس نے تحریک دی، جس نے ولولہ پیدا کیا۔ قائد اعظم تو پہلے سے جدوجہد کر رہے تھے، لیکن یہ ولولے کہاں سے پیدا ہوئے، یہ جوش کہاں سے پیدا ہوا، یہ عوام میں تحریک کہاں سے پیدا ہوئی کہ ہم نے ملک پاکستان حاصل کرنا ہے، علیحدہ ریاست قائم کرنی ہے، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کے سنی علماء نے یہ نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول۔ یہ وہ جذبے تھے جن جذبوں کے بعد پاکستان وجود میں آیا، اور حضور علیہ السلام کے غلاموں 1940 کے اندر
آل انڈیا بنارس کانفرنس ہوئی، جس کے اندر حضرت شیخ محمد محدث کچھوچی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تشریف لائے۔ اس کانفرنس کے اندر 500 مشائخ اور 7000 سنی علماء اور 2 لاکھ سنی عوام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پہ قرارداد پیش کی۔ فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح، آپ نے پاکستان کا نام لیا ہے، اگر آپ کسی لمحے پاکستان بنانے سے پیچھے ہٹیں گے، آپ پیچھے ہٹیں گے، یہ 500 سنی مشائخ اور 7000 سنی علماء اور 2 لاکھ سنی عوام کا مجمع پیچھے نہیں ہٹے گا، اپنے خون کی قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کریں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تو سواریاں بھی نہیں تھیں اور اس وقت آمد و رفت کے ذرائع بھی نہیں تھے۔ 2 لاکھ کا مجمع اس دور میں، یہ صرف 2 لاکھ کا مجمع نہیں تھا، اس کے پیچھے کروڑوں لوگوں کی تائید بھی تھی، ہر بندے کے ساتھ خاندان بھی تھا، اور وہاں پر مسلمانوں نے سنی علماء کے اس جلسے کے اندر شامل ہو کے پاکستان کی بنیاد رکھ دی اور قائد اعظم کو واضح پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان بنانے کی توثیق بھی کرتے ہیں اور اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ اور پھر 1946 اپریل کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا عرس ہوتا ہے بریلی شریف کے اندر، اور ایک اجلاس ہوتا ہے علماء کا، اور اس اجلاس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں عشاقان مصطفیٰ آتے ہیں، کیونکہ بریلی کا تاجدار وہ تھا جس نے بریلی میں بیٹھ کے شرق و غرب میں مصطفیٰ کے عشق سے لوگوں کو رنگ دیا تھا۔ افریقہ سے فتاویٰ آتے، استفتاء آتے اور اعلیٰ حضرت ان کا جواب دیتے۔ ملک کے طول و عرض میں جن کے علم کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، اس بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، عرس پہ مسلم لیگ کا اجلاس ہوتا ہے اور علماء آتے ہیں، اور اس کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ عرس رضوی اور قیام پاکستان۔ اس کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ عرس رضوی اور قیام پاکستان۔ اور پھر حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دن رات ایک کیا، اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ہے ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان کے اوپر، تفسیر خزائن العرفان، انہوں نے تمام تر کام چھوڑ دیے اور چل پڑے ملک کے طول و عرض میں جلسے کرتے، تقریریں کرتے، اجلاس کرتے اور خطابات کرتے۔ ان کی تقریر کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، جو نظریہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا کہ مسلمان کبھی ہندوؤں کے تابع رہ کر آزادی حاصل نہیں کر سکتے، اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمانوں کو اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں اور آزادانہ طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، عیدین اور تمام ارکان اسلام ادا کرنے ہیں تو ایک آزاد مملکت کا قیام ضروری ہے۔ یہی پیغام مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر پہنچایا، اور جب انہوں نے یہ پیغام پہنچایا، مدارس کے علماء اٹھے، مدارس کے طلباء اٹھے اور انہوں نے مسلم لیگ کے جلسوں کو کامیاب کیا، اور اس وقت انتخابات کا دور تھا اور وہی تقدیر کے دن تھے کہ جن کے اندر کانگریس کے ان لوگوں کو شکست ہوئی اور مسلم لیگ کے ان علماء کو اور ان عمائدین کو کامیابیاں حاصل ہوئی، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے 92 سال بعد اللہ نے پھر اسی ملک کے اندر جس ملک سے انگریزوں نے ہماری حکومت چھینی تھی، اللہ نے مصطفیٰ کریم کے فیضان سے ہمیں دوبارہ اس ملک میں حکومت عطا فرما دی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، رب ذوالجلال نے، خالق کائنات نے 2 قسم کی نجاستوں سے، 2 قسم کی پلیدگیوں سے اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کو عطا فرمایا، ایک انگریز اور دوسرے ہندو۔ ان دونوں کی سامراجی قوتوں کے بیچ میں سے اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے پاکستان کو نکالا، اور یہ پاکستان صاف ستھرا ناموس رسالت، ختم نبوت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کی داستان لے کر نکلا۔ اور اسی وجہ سے آج تک کوئی اور ملک نہیں ہے جہاں پر
ختم نبوت کے منکروں کو کافر قرار دیا گیا ہو. یہی ملک پاکستان ہے جہاں سے ختم نبوت کی تحریک چلتی ہے. اور علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات اور شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات جن کی آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا، اور وہی ہستیاں ہیں جو پاکستان کو بچانے کے لیے پھر میدان عمل میں آئیں اور انہوں نے جیلیں کاٹی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا. اور وہ نعرہ کیا تھا جس کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کوشش کی تھی؟ وہ نعرہ کیا تھا جس نعرے کی وجہ سے پاکستان دوبارہ عصر نو کھڑا ہوا؟ وہ نعرہ یہ تھا، تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ سے یہ پاکستان نکلا ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرمایا جانوروں میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں، جانوروں میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، فرمایا ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں، ہم تمہیں پلاتے ہیں. فرمایا مِن بَيْنِ فَرَسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، فرمایا ہم ان کے پیٹوں میں سے ایک گوبر کی نالی ہے، ایک خون کی نالی ہے، ان دونوں نالیوں میں سے ہم نکالتے ہیں لبنن، دودھ، خالصاً جو خالص ہے، صائغاً للشاربین جو پینے والوں کو بڑا مزہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان بناتے وقت خالق کائنات نے اسی اصول کے مطابق اللہ رب العزت نے ہندوؤں سے مسلمانوں کو نکالا، انگریزوں سے مسلمانوں کو نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے مملکت پاکستان ہمیں عطا فرما دیا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم تو آزاد نہیں ہیں. میں نے کہا اگر آزادی کا پوچھنا ہے تو ہندوستان میں رہنے والوں سے پوچھو، آزادی کا پوچھنا ہے تو کشمیر والوں سے پوچھو. وہ نہ گائے کی قربانی کر سکتے ہیں، نہ عید پاہر کر سکتے ہیں، نہ جمعے کا اجتماع پاہر کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تو چھپ کر، قربانی کرتے ہیں تو چھپ کر. اللہ نے تمہیں مملکت پاکستان عطا کیا ہے. یہ ایسے انگریز نے ایک پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا، اس کے لیے مردوں نے قربانی دی، اس کے لیے عورتوں نے قربانی دی، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، اس کے لیے بچوں نے قربانی دی، لوگوں نے گھر بار چھوڑے، قربانیاں دی، پھر یہ پاکستان ملا. اور تم کہتے ہو کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم آزاد نہیں ہیں. میں نے کہا تم ان بزرگوں کی قبروں کو ہلانا چاہتے ہو، پتھر مارنا چاہتے ہو. نہیں نہیں، ہم نے ان بزرگوں کی قبروں کو سلام کرنا ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی، تب یہ مملکت پاکستان وجود. اور یہی وہ ملک ہے جس کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ قائم ہوگا. یہ بات وجہ ہے مقررین نے جو باتیں کی کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے، مقررین نے جو باتیں کی یہ بالکل وجہ ہے. یہاں عورتوں کے ناچ گانے ہوتے ہیں، یہاں شراب کے مارمٹ چلتے ہیں، یہاں جھوٹے گواہ عدالتوں میں جاتے ہیں، یہاں میلے ٹھیلے لگتے ہیں، یہاں لوگ گلی محلے کے نام پر سیاست کرتے ہیں، یہاں علماء کو سیاست سے دور کر کے اور یہ کلیسا کو کلیسا کا حق دو اور کیسر کو کیسر کا حق دے کر دو، یہ والے نظریات عیسائیوں والے یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں. کچھ دین دشمن لوگ علماء کو سیاست سے دور کر کے سیاست سے نکالنا چاہتے ہیں. اگرچہ یہ سارے معاملات پاکستان کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے پاکستان کے خلاف نہیں بولنا، ہم نے پاکستان کے مخالفت میں نہیں بولنا، ہم نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا، ہم نے اصلاح کرنی ہے. جہاں ناچ گانا ہے وہاں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، جہاں جھوٹے گواہ ہیں ہم نے وہاں سچائی کی تعلیم کو عام کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ہم نے پاکستان کی مخالفت شروع کر دینی ہے، بلکہ ہم نے دل و جان سے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ سب ہلالی پرچم کے نیچے پوری دنیا کے مسلمان ہوں گے اور پاکستان امت مسلمہ کا سپہ سالار بن کے ابھرے گا انشاءاللہ. یہ بھارت، امریکہ اور اسرائیل یہ نیست و نابود ہوں گے اور پاکستان دنیا کی صفحہ ہستی پر قیامت تک رہے
رہے گا، اس لیے کہ پاکستان مصطفیٰ کے عشق سے وجود میں آیا ہے اور انشاءاللہ یہ عشق جاری رہے گا۔ کبھی عشق غازی ملک ممتاز حسین قادری کی صورت میں ابھرتا ہے، کبھی یہ عشق علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ابھرتا ہے، غازی ملک مرید حسین کی صورت میں ابھرتا ہے، غازی عامر چیمہ شہید کی صورت میں ابھرتا ہے۔ جہاں کوئی گستاخ سر اٹھاتا ہے تو وہیں عاشق مصطفیٰ بھی اپنے آپ کو لے کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ وہ ملک ہے جس کے لیے علماء نے قربانیاں دیں، تو یہ ملک مٹ سکتا نہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کے لیے مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا کہ انگریز کے خلاف فتویٰ نہ دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو انگریز کے خلاف فتویٰ دیا ہے، میرا قرآن بھی کہتا ہے اور میرا ایمان بھی کہتا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ انہوں نے کہا جیل میں ڈال دیں گے، آپ نے کہا جیل میں ڈال دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو پھانسی لگا دیں گے، آپ نے کہا پھانسی بھی قبول ہے۔ اسی طرح علماء کو توپ پر ڈالا گیا، علماء کو ہتھکڑیاں لگائی گئی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم وہ دو قومی نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے مفاہمت کا راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا، تبھی یہ ملک ہمیں ملا۔ اور مولانا کفایت اللہ کافی جب آخری بار تخت دار پہ تھے، انہوں نے کہا کوئی آپ کی آرزو ہے آخری؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے اپنے آقا کی نعت لکھ لینے۔ تو مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ، کون جانتا تھا مولانا کفایت اللہ کافی کو؟ شاکان مصطفیٰ آج جانتے ہیں مولانا کفایت اللہ کافی کو، کیونکہ ان کا کلام بولتا ہے، ان کی زبان بولتی ہے، ان کا عشق بولتا ہے۔ اور وہ مرد کلندر ویل چیئر والے بابے نے ان کے جملے دوبارہ دہرا دیے کہ انہوں نے تخت دار پر بغیر قلم کاغذ کے جو نعت لکھی لوگوں نے محفوظ کر دی، وہ کیا تھی کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہے۔ سدا یہ اندھیرا نہیں رہنا، انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے نبی کی عزت کا قانون بلند ہوگا، ختم نبوت کا قانون بلند ہوگا، آقا کی عزت کے لیے ملک بننے والا، اس پہ آقا کی عزت کا راج ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، بس رسول اللہ کا دین حسن رہے اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، تاجدار نبوت
گز آپ کو مبارک ہو 14 گز ایک نوید ہے 14 گز ایک وعدہ ہے 14 گز ایک تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اگر ہم نے اس کی قدر کر لی اللہ کی عزت کی قسم اسمبلیوں میں بھی قرآن ہوگا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہوگا ایک وقت آنے والا ہے آج انشاءاللہ مسلمانوں میں تبدیلی آ رہی ہے مغرب میں بھی اسلام پھیل رہا ہے انشاءاللہ وقت آنے والا ہے وہ قدسیوں کا شعر جو کلندر اقبال کلندر لاہوری نے سنا تھا کہ وہ شعر ہونے والا ہے انشاءاللہ وہ شعر ہونے والا ہے اور جلد نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوگا لیکن ہماری جد و جہد کی ضرورت ہوگی ہماری قربانیوں کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ سویرا جلد طلوع ہوگا آپ نے پھر صرف ایک نعرے کے ساتھ اپنے دل و جان کو لگانا ہے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے بس تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد آج ہم جشن منا رہے ہیں ہم سارے ملک میں سفید پاتم بچھی ہوئی ہے آج ہم جشن منا رہے ہیں آج انڈیا میں رونا دھونا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے ہم گھس کے ماریں گے آج لوگ کہتے ہیں پاکستان آزاد نہیں میں نے کہا پاکستان آزاد نہ ہوتا اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیتا ہم نے گھس کے مارا ہے آج امریکہ بھی ہمیں مانتا ہے اونچی بات سے بولو تقریر ختم ہو گئی ہے اونچی بات سے بولو آج امریکہ بھی ڈرتا ہے آج اسرائیل بھی ڈرتا ہے آج جناب دنیا کے سارے گماشتے اور کفر کے سارے شیطان ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہیرے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی عطا سے ہمارے آقا کی نظر عنایت سے پاکستان آزاد ہے آج ہم عید منا رہے ہیں پاکستان کی خوشی منا رہے ہیں دوسرے ملک میں سب ماتم ہے سمجھ لو ہم آزاد ہیں اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے نظام مصطفیٰ ہمارے ملک کا مقدر بنے کشمیر بھی آزاد ہوگا فلسطین بھی آزاد ہوگا پوری دنیا پہ پرچم لہرائے گا تو سب ہلالی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ تاجدار ختم ڈھیلے نعرے سے نہیں نعروں میں دم خم ہونا چاہیے لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا نعروں میں دم خم ہونا چاہیے تاجدار ختم نبوت یہ بچوں کو سکھانا ہے نعرہ تاجدار ختم نبوت قبول فرمائے جن دوستوں نے یہ پروگرام سجایا اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں ایمان میں اموال میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول و آخر دعوانا الحمدللہ